بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث، اور بخاری سے پہلے والے سال میں جب مشکات پڑھاتے ہیں تو اس کی بھی پہلی حدیث ہے۔ اس حدیث کو بالکل تحت لفظ بتائیں گے، تفصیلات کچھ نہیں، تھوڑی بہت کے علاوہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ مشہور حدیث ہے۔ ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث جمعے کے خطبے میں بھی تلاوت کی، پڑھی خطبہ دیتے ہوئے۔ حدیث کا ترجمہ ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیتوں پر ہے۔ مدار سمجھ گئے؟ اعتبار کہہ لو۔ اگر مدار سمجھ میں نہیں آ رہا تو اعمال کا اعتبار نیتوں پر ہے۔ عمل بہت اچھا لیکن نیت خراب تو وہ عمل ہی خراب ہے، کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے اگر نیت اچھی ہے تو ہمارا عمل وہ کرنے کے اعتبار سے چھوٹا سا ہو لیکن اللہ کے یہاں بہت بڑی اس کی قیمت ہے۔ کسی گاؤں کے کنارے پر ایک درخت تھا جس کو لوگوں نے پوجنا شروع کر دیا۔ ہمارے ملک میں بھی درختوں کو پوجا جاتا، میں نے ادھر تو نہیں دیکھا لیکن ہمارے یہاں ایک درخت، اس کو پیپل کا درخت بولتے ہیں۔ پیپل کچھ چوڑے پتے ہوتے ہیں، عجیب سا اونچا سا ہوتا ہے، اس کو پوجتے ہیں، اس پہ غیر دھاگا باندھتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، کیا کیا چڑھاتے ہیں۔ تو کسی گاؤں کے کنارے درخت تھا، لوگ اس کو پوجنے لگے۔ ایک نوجوان نے جو توحید والا تھا، ایمان والا تھا، اس نے اس درخت کو کاٹنے کی ٹھان لی، وہ درخت کو کاٹے گا۔ کلہاڑی لی اور چل دیا درخت کو کاٹنے کے لیے۔ جب درخت کے قریب پہنچا تو وہاں ایک آدمی ملا۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہ اس درخت کو کاٹوں گا کہ نہیں کاٹے گا، کہ کاٹوں گا کہ نہیں کاٹنے دوں گا۔ یہ جوان کہہ رہا کاٹوں گا، وہ بڈھا کہہ رہا کہ نہیں کاٹے گا، اور دونوں میں دھکا مکی ہوئی، پھر لڑائی ہو گئی، کشتی ہو گئی۔ جوان نے اس بڈھے کو پچاڑ دیا کہ کاٹوں گا ضرور۔ وہ بڈھا بڑا تجربے کار تھا، ہزاروں برس کی عمر رکھتا تھا بڈھا، بڑا تجربے کار۔ کہا کہ ایک بات بتاؤں تجھے، درخت کاٹے گا تو ایک نیکی ملے گی تجھے، میں ایک ایسا معاملہ تیرے ساتھ کر رہا ہوں کہ تو بہت ساری نیکیاں کما لے گا۔ اس درخت کو مت کاٹ، گھر جا، جب تو روزانہ سو کر صبح کو اٹھے گا تو تیرے تکیے کے نیچے سے پیسے نکلا کریں گے، 10-20 دینار، خود اپنے اوپر خرچ کرے گا، تیرے پاس پڑوس میں غریب مسکین ہیں ان کے اوپر خرچ کرے گا، وہ ایک ثواب ملے گا، فلاں کو دے گا تو ثواب ملے گا، بہت سارے ثواب کما لے گا تو۔ اور یہاں صرف ایک ثواب ہے کہ تو نے درخت کو کاٹ دیا۔ تو ایسا کر کے گھر جا، اس کو مت کاٹ، اور وہ روزانہ صدقہ خیرات کرتا ہے۔ جوان تھا نا تجربے کا، آگے ہی سمجھ میں واپس ہو گیا۔ رات آئی، سو گئے، صبح کو واقعی 10 دینار نکلے، خرچ کیے دین کے کاموں میں، غریبوں میں، مسکینوں میں، بڑے خوش ہوئے۔ اگلے دن بھی ایسے ہی ہوا، اور تیسرے دن بھی ایسے ہی ہوا، چوتھے دن دینار نہیں نکلے۔ پھر غصہ آیا، پھر کلہاڑی لی، کلہاڑی سمجھ گئے، کوئتہ کہہ لیجیے اگر کلہاڑی سمجھ میں نہ آئے تو۔ پھر کلہاڑی لی اور کلہاڑی لے کے چل دیے درخت کو کاٹنے کے لیے۔ پھر وہی بڈھا ملا، کہاں جا رہے ہو؟ کہ اس درخت کو کاٹوں گا، ادھر آ جاؤ، ادھر ہی آئے، راستہ ہے تو اور بھی آئے گا، شاباش۔ اس درخت کو کاٹوں گا کہ نہیں کاٹے گا؟
آج بھی کشتم کشتا ہوئی اور بڈھے نے اس کو پچھاڑ دیا اور دھکا مکا دے کے دور تک بھگا دیا کہ خبردار ادھر کا رخ کیا. پریشان حیران واپس تو لوٹنے لگا، لیکن بڈھے نے جاتے جاتے کہا کہ تو نے غور کیا کہ کل تو نے مجھے پچھاڑ دیا تھا اس بات پر، اور آج میں نے تجھے پچھاڑ دیا، اس پہ غور کیا تو نے؟ سوچا کچھ کہ نہیں، کہ میں سوچا دوں کہ ہاں کہ میں شیطان ہوں. تو پرسوں جو آیا تھا اس درخت کو کاٹنے کے لیے، تیری نیت اچھی تھی، اللہ کے لیے کاٹنا آیا تھا، پاور تیرے پاس تھا، اور اب تجھے دینار نہیں ملے، آج 3 دن تک ملے، آج تجھے دینار نہیں ملے، آج تو دینار نہ ملنے کے لیے اس درخت کو کاٹنے کے لیے آیا. تیری نیت خراب ہے، تیرا پاور ختم. اگر نیت اچھی ہے تو عمل میں بھی پاور، آپ جو کریں گے اس میں بھی پاور، اور اگر نیت خراب ہے تو سارے پاور ختم. اسی کو فرما رہے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا اعتبار نیتوں پر ہے. اگر نیت اچھی ہے عمل اچھا، اور نیت کے اندر اگر کھوٹ آ گیا ہے تو عمل کھوٹا، چاہے کتنا ہی اچھا عمل کیوں نہ ہو، کتنا ہی اچھا عمل کیوں نہ ہو. اس کے بعد بہت تفصیل ہے اس میں، لیکن نہیں. انما الاعمال بالنیات. دوسرا جملہ فرمایا وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ. آدمی کو جو وہ نیت کرتا ہے وہی ملتا ہے. جمعے کا دن مثال کے طور پر نماز پڑھنے کے لیے جامع مسجد جانا ہے. گھر سے کیا نیت کی؟ وضو کیا یا وہاں جا کے وضو کیا، اس سے بحث نہیں. وضو کیا گھر سے، نیت کی کہ جامع مسجد نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں یا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. نماز پڑھ لی، نماز کا ثواب مل گیا آپ کو. لیکن جب گھر سے نکلے تو کیا نیت کی آپ نے؟ نماز تو پڑھنا ہی ہے، لیکن راستے میں مسلمان بھائی ملیں گے تو ان کو سلام کرتے ہوئے جائیں گے. کوئی ملا یا نہیں ملا آپ کو ثواب ملے گا. جو بھی مسلمان ملے گا سلام کریں گے. کوئی پریشان نظر آئے گا تو اس کی مدد کریں گے. کوئی غریب مسکین ہوگا تو اس کو کچھ دے دیں گے. اور اگر مسجد میں جا کر وعظ و نصیحت ہو رہی ہوگی تو اس کو سنیں گے. عمل ایک ہے مسجد نماز پڑھنے کے لیے جانا، اور نیتیں کتنی ہو گئیں؟ اتنی. سب کا ثواب ملے گا جتنی نیتیں کی ہیں. اگر کوئی آپ کو پریشان ملا، اس کے کام آگے تو بھی ثواب ملے گا، لیکن نہیں ملا تو تب بھی ثواب ملے گا. وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ. آدمی کا وہ ہے، آدمی کے لیے ہے وہ جو وہ نیتیں کر لے، جتنی بھی نیتیں کر لے. اب اس کا الٹی سوچ. مسجد کے دروازے پہ، اسکول کالج مدرسے کے دروازے پہ، ہسپتال دواخانے کے دروازے پہ اتنا بڑا پتھر رکھ دیا یا کھونٹا گاڑ دیا. نیت کیا ہے کہ جب دواخانے میں مریض آئیں گے اس پتھر سے ٹھوکر کھا کے گریں گے تو ذرا مزہ آئے گا. مدرسے کو، اسکول کو بچے آئیں گے پڑھنے کے لیے، جب جائیں گے بھاگ کر اس پتھر سے ٹکرائیں گے، چوٹ لگے گی تو اچھا لگے گا. مسجد کے دروازے میں نمازی آئیں گے، فجر میں عشاء میں ٹھوکر کھا کے گریں گے تو اچھا لگے گا. جب تک یہ پتھر رکھا رہے گا اس وقت تک گناہ اس کے نام میں لکھا جاتا رہے گا، کوئی گرے یا نہ گرے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ. جو آدمی نیت کر لے، جتنی نیت کر لے، جو نیت کر لے اس کو وہ ملے گا. اگر نیکی کی نیت ہے تو نیکی ملے گی، اور اگر دوسروں کو نقصان پہنچانے کا جذبہ، اس جذبے سے پتھر رکھا ہے تو کھونٹا گاڑا ہے تو وہی ہے جو اس کا جذبہ ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ اور پھر ایک بات اور سن لیں، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ. نیت کا اعتبار جائز اور مباح چیزوں میں ہے، حرام میں نیت کا کوئی اعتبار نہیں. وہ چوری کر رہا ہے کہ مسکینوں کی مدد کروں گا، چوری کر رہا ہے کہ بہت سارے پیسے آئیں گے تو یہ قریب میں ہمارے 2 مدرسے ہیں، بڑا مدرسہ چھوٹا مدرسہ، وہاں کے طلبا کو کھانا کھلاؤں گا. چوری کر رہا ہے کہ صاحب کوئی حج کو جائے گا تو اس کو پیسے دے دوں گا. تو یہ نیت تو بڑی اچھی ہے،
لیکن یہ چوری کرنا حرام ہے۔ اچھی نیت کرنے سے حرام کام جائز نہیں ہوگا۔ ایک اور مثال دے دیں، وہ بھی ہے، ہم تو طلباء کو بتاتے ہیں۔ وہ کوئی شخص گناہ کر رہا، زنا کر رہا ہے کہ صاحب بچے پیدا ہوں گے تو مجاہد فی سبیل اللہ بناؤں گا، آج کل میں بھیج دوں گا فلسطین، اللہ تعالیٰ بچہ دے دے ایک دم جوان ہو جائے تو فلسطین بھیج دوں گا، لیکن پرائیویٹ پریکٹس کا بچہ بنانا چاہتا ہے، ریگولر نہیں، نکاح کا نہیں، تو کیا یہ بچہ، کیا یہ فعل جائز ہو جائے گا؟ ہرگز جائز نہیں ہوگا۔ اس لیے لکھا ہے صاف صاف کہ نیت کا اعتبار جو اچھے اور مباح کام ہے، مباح کا مطلب جن کو کرنا شریعت نے جائز رکھا، نہ کریں تو گناہ نہیں، کر لیں تو ثواب، ایسے کاموں میں نیت کا اعتبار ہوگا۔ اب اس کی مثال، ابھی اس نے بابو نے عطر لگایا نماز سے پہلے، ٹھیک، اگر عطر لگانے کی نیت سنت کی ادائیگی ہے تو ثواب، لگوانے کا بھی لگانے کا بھی۔ لگانے والی کی نیت تو اچھی تھی، لیکن جس کے عطر لگایا جا رہا وہ نیت یہ کر رہا ہے کہ اگر میں بازار سے گزرا، اسکول کو بچوں صبح کے وقت جا رہا ہوں تو وہ عورتیں اس خوشبو کی وجہ سے میری طرف متوجہ ہوں گی، سونگیں گی خوشبو، تو گناہ ہوگا۔ حالانکہ عطر لگانا سنت، عطر لگانا مباح، لیکن نیت کی خرابی کی وجہ سے یہ مباح اور سنت گناہ بن گیا۔ تو وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، آدمی کے لیے وہی ہے جو وہ نیتیں کر لیں۔ پہلا ضابطہ کیا بتایا؟ نیت، اعمال کا اعتبار نیت پر، اعمال کا اعتبار، عمل کا اعتبار نیت پر۔ اگلی بات مائی آپ نے کہ آدمی جیسی نیت کر لے گا، جتنی نیتیں کر لے گا کسی ایک عمل سے، اس کی نیت کے مطابق اس کو ثواب ملے گا۔ اچھا، یہ میں نے مثالیں دی ہیں، حضور نے خود ایک مثال دے دی۔ آگے فرماتے ہیں فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ جس وقت آپ نے یہ حدیث فرمائی، ایک واقعہ پیش آیا۔ حضور ہجرت فرما کر مکے سے مدینے جا چکے تھے، لیکن ابھی بہت سارے لوگ مسلمان مکے میں موجود تھے، مرد بھی اور تھے۔ ایک خاتون تھی ام قیس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جو حدیث فرمائی آپ نے، اس کا یہ واقعہ پیش آیا، اس پر آپ نے یہ فرمایا۔ ایک خاتون تھی ام قیس رضی اللہ تعالی عنہ، مکے میں رہتی تھی، بہت سارے مسلمان مدینے چلے گئے تھے، حضور بھی مدینے تشریف لے گئے ہجرت کر کے۔ ان ام قیس نے بھی ہجرت کا ارادہ کر لیا اور اس کی تیاری میں لگ گئی، ہجرت کا ارادہ کر چکی ہیں، ہجرت کی تیاری میں ہیں، کسی مسلمان کا پیغام نکاح آ گیا، نکاح کرنا چاہتے ہیں، پیغام ڈال دیا۔ ان مہاجر ام قیس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ہجرت کا ارادہ کر چکی ہوں اور تیاری میں لگی ہوئی ہوں، نکلنے والی ہوں مکے سے مدینے کے لیے، اگر واقعی تمہیں نکاح کرنا ہے تو مدینے آ جاؤ۔ فرمایا تمہیں نکاح کرنا تو مدینے آ جاؤ۔ وہ خاتون تو اللہ کے لیے ہجرت کر کے گئی کہ میں ارادہ کر چکی ہوں، اور ان حضرت نے ہجرت کی ام قیس سے نکاح کرنے کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا تو اتنی لمبی چوڑی حدیث فرمائی، اور مثال وہی دی، جس شخص نے ہجرت کی اللہ کے لیے، ہجرت کیسے کہتے ہیں؟ اپنا گھر بار چھوڑنے کو کہتے ہیں، سب کچھ چھوڑ کر، اپنا وطن چھوڑ کر، گھر بار چھوڑ کر اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے دوسری جگہ منتقل ہو جا، جیسے مکے سے مدینے منتقل ہو گئے، سارے مکانات، جائیداد، زمینیں، روپیہ پیسہ سب چھوڑ کر گئے، خود جان لے کر جانا مشکل تھا لیکن پہنچ گئے، یہ ہجرت کہلاتا۔ بڑی فضیلت تھی، فرض تھی اور بہت فضیلت تھی اس زمانے میں، لیکن مکے کے فتح ہونے تک، جب مکہ فتح ہو گیا تو حضور نے فرما دیا لا ہجرت بعد الفتح، مکہ مدینہ ایک ہی درجے کے ہیں، دارالاسلام بن چکا مکہ بھی اور مدینہ بھی، مدینہ تو وہی دارالاسلام، مکہ بھی دارالاسلام ہو گیا۔ اب اگر مدینے سے مکے کو ہجرت کی گئی تو کوئی اجر اور کوئی ثواب نہیں ہے۔ سن 8 ہجری کے بعد آپ نے یہ فرما دیا، اس سے پہلے بڑی فضیلت تھی، فرض تھی ہجرت، جیسے نماز فرض ہے۔ تو وہ چلے گئے، اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس کی ہجرت اللہ کے لیے ہے
اور اللہ کے رسول کے لیے، اللہ اور اللہ کے رسول کے یہاں اس کی ہجرت قابل قبول ہے۔ اس نے بہت بڑا کام کیا، مقبول ہے وہ اللہ کے یہاں بھی اور مقبول ہے اللہ کے رسول کے یہاں بھی۔ اور ومن کانت ہجرتہ الی دنیا، جس شخص نے ہجرت کی ہے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، او الی امراتن، یا عورت کی طرف ہجرت کی ہے کہ اس سے نکاح کرے گا، دنیا کے لیے ہجرت کی ہے کہ وہاں جا کے دنیا کمائے گا، عورت کے لیے ہجرت کی ہے کہ اس سے نکاح کرے گا، تو سرکار نے کیا فرمایا؟ فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف ہوگی جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے۔ دنیا کمانے کے لیے ہجرت کی ہے تو دنیا ہی کی طرف اس کی ہجرت ہوگی۔ دنیا ملے گی یا نہیں ملے گی اس کی کوئی گارنٹی نہیں، لیکن ثواب نہیں ملے گا۔ دنیا مقدر سے زیادہ نہیں ملے گی، ہاں، لیکن ثواب نہیں ملے گا، ثواب سے محروم کر دیا گیا۔ اور اگر ہجرت کی ہے عورت کے لیے، آج تو عورت کا ارادہ، جب وہاں جا کر اس کی نیت بدل گئی، اس کا ارادہ بدل گیا اور آپ کے پیغام کو رد کر دیا، تو گارنٹی نہیں کہ عورت بھی ملے گی یا نہیں ملے گی، لیکن عورت کے لیے ہجرت کرنے والا ثواب سے محروم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ بس یہ بھی زیادہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا اعتبار نیتوں پر ہے۔ وانما لامرئ ما نوى، آدمی کے لیے وہی ہے جو وہ نیتیں اور ارادے کر لے۔ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس شخص نے ہجرت کی اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے، اللہ کے یہاں اس کی ہجرت اور اللہ کے رسول کے نزدیک اس کی ہجرت مقبول ہوگی، اس ہجرت پر اس کو ثواب ملے گا۔ اور اگر ہجرت کی دنیا کے لیے کہ دنیا حاصل کرے گا، یا ہجرت کی عورت کے لیے کہ اس سے نکاح کرے گا، تو فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، جو اس کی نیت ہے اسی طرف اس کی ہجرت ہوگی، ثواب اس کو نہیں ملے گا بالکل۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق دے دیں۔ بس، یا ذکر بھی کرو گے؟ ذکر بھی کر لو، 200 مرتبہ جو معمول ہے اس کے مطابق ذکر کر لو۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا اللہ، یا رحمان، یا اکرم الاکرمین، اپنے فضل سے، محض اپنے فضل سے اس مجلس کو اور تمام شرکائے مجلس کو قبول فرما۔ یا اللہ، اپنے فضل سے ہماری سب کی مغفرت فرما۔ ہمارے والدین، رشتہ دار، اساتذہ، مشائخ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بھی مغفرت فرما۔ یا اللہ، اپنے فضل سے ہماری مشکلات کو حل فرما، پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ، بے روزگاروں کو مناسب و حلال روزگار عطا فرما۔ ہمیں سب کو وسعت اور کشادگی کے ساتھ حلال روزی عطا فرما۔ یا اللہ، وسعت اور کشادگی کے ساتھ روزی عطا فرما۔ یا اللہ، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، پوری امت مسلمہ پر رحم فرما، پوری امت مسلمہ کی حمایت، نصرت و دستگیری فرما۔ یا اللہ، تیرے بندے تیری مسجد کی رستگاری کے لیے اور یا اللہ تیرے لیے تن من دھن کی بازی لگائے ہوئے ہیں، یا اللہ اپنے ان بندوں کی حمایت و نصرت فرما۔ یا اللہ، اپنے ان بندوں کی حمایت و نصرت فرما۔ یا اللہ، ان کی حمایت و نصرت فرما۔ غیب سے ان کے ناصر و مددگار مہیا فرما، غیب سے ان کے ناصر و مددگار مہیا فرما۔ یا اللہ، یہودیوں کے جو برے عزائم امت مسلمہ کے لیے یا مسجد اقصیٰ کے لیے ہیں، یا اللہ ان کے برے عزائم کو خود ان کے اوپر وبال اور آفت بنا۔ یا اللہ، ان کے برے عزائم کو خود ان کے اوپر وبال اور آفت بنا۔ یا اللہ، ہماری ہر جگہ حفاظت فرما، جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، اپنے فضل سے، محض اپنے فضل سے
ہمارے پٹیل صاحب کی عمر میں برکت عطا فرما، صحت کے ساتھ ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر باقی رکھ۔ یا اللہ اپنے فضل سے، محض اپنے فضل سے تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین یا رب العالمین۔